کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربع افسانہ نگار فارس مغل پیدائش 3 اگست سن 1975 کوئٹہ تعلیم ایم اے سماجی بہبود ایم اے ایجوکیشن تصانیف ہم جان ناول 2012 افسانہ آخری لفظ وہ موسم کی زرد ایک شام تھی۔ اس دن وہ ریسٹورنٹ کی اسی نشست پر اداس بیٹھا تھا جہاں اپنی مرحومہ بیوی روزینہ کے ساتھ اکثر شام کی کافی پیا کرتا تھا۔ بیوی کی وفات کو 5 برس بیت چکے تھے۔ 5 سال کا وقت کہ دنیا میں ان گنت لوگ لقمۂ اجل بنے اور ان گنت نے جنم لیا، لیکن اس کی زندگی کی شام سورج کی مانند ہر لمحہ ڈوبنے کے لیے بے قرار رہی۔ 42 برسوں کی سنگت کوئی معمولی بات تو نہیں۔ ایسی رفاقت کے درمیان کبھی کوئی تیسرا نہ آ سکا، حتیٰ کہ اس کے ننھے مہمان بھی آنے کی جرات نہ کی تھی۔ ساری عمر خوابوں کے پیچھے بھاگتے رہنا، پسینے سینے سے لگا کر ہانپتے رہنا، کیا بھاگنے اور ہانپنے کے درمیان کے وقفے کو زندگی کہتے ہیں؟ اس نے یہ سوچتے ہوئے ریسٹورنٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں ساکن ہوا ابر اٹھا ہوا تھا۔ شام کا سورج دور پہاڑی کے اوپر بادلوں کی اوٹ میں سنہری روشنی میں کہیں گم تھا۔ گزشتہ شب ہونے والی بارش سے درختوں کے تنے ابھی تک نمناک تھے۔ ٹھٹرتی ہوئی سیاہ سڑک پر چنار کے طلائی پتے بکھرے ہوئے تھے۔ سارے منظر پر مغومیت طاری تھی۔ اس کی نظر صنوبر کے اس درخت پر ٹھہر گئی جس کے بارے میں روزینہ کا خیال تھا۔ اس قدیم سدا بہار صنوبر کی جاذبیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جیسے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہو، پتہ نہیں کب یہ بوڑھا ہوگا۔ آہ روزینہ، اس نے گہرا سانس لیا۔ سر کے سفید بالوں میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دھسا کر دوسرے کافی کی پیالی کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کے چشمے کے شیشوں سے شام کی دھندلی روشنی کافی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ کافی کی پیالی پر منعکس ہوئی اس کی نظریں تو اسے لگا جیسے اس کے آنسو کی چمک ہیں۔ اس نے پیالی میز پر رکھ کر جیب سے رومال نکالا اور چشمہ ماتھے پر لگا کر چند لمحوں کے لیے رومال اپنی آنکھوں پر رکھ دیا۔ بند آنکھیں اس سے ماضی میں لے گئیں، جہاں ایک یاد نے اس کا ہاتھ تھام کر 20 برس کی روزینہ کو سامنے لا کھڑا کیا۔ جو پھولوں کے سیج پر اس کے روبرو سرخ جوڑے میں ملبوس حیا سے دوری ہوئی جا رہی تھی اور چپ چاپ اسے تکتا جا رہا تھا، گویا آواز کے پتھر سے طلسم ٹوٹ جانے کا خطرہ لاحق ہو۔ سدا بہار صنوبر سے پرے چنار کا پیڑ اپنی برہنہ ٹہنیوں کے ساتھ خالی اور اداس کھڑا تھا۔ آہ دنیا میں لا حاصل ہی انسان کا حاصل ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا۔ جسم تھکنے کے لیے جنم لیتے ہیں، ایسی تھکاوٹ جس کے بعد پلٹ کر دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ موت کبھی جس کی آمد کا دھڑکا نیندیں اڑا دیا کرتی، بالآخر تھکن سے چور آنکھیں اسے ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ یہ 9 سال کی تھکن بھی کیا ظالم شے ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی جھریوں کو دیکھ کر سردا بھری۔ شام مدہوش ہو کر اندھیرے کی باہوں میں جھولنے لگی تھی۔ اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کا شاندار مکان ریسٹورنٹ سے کوئی زیادہ دور نہ تھا۔ ابھی اس نے بل کی ادائیگی کے لیے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ ایک انسانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ٹھہر گیا۔ سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا تو وہاں دیدہ زیب کالی ساڑی میں ملبوس خوبصورت خاتون کو کھڑا پایا، جس کی روشن آنکھوں میں بے انتہا کشش اور دلکش مسکراہٹ 1000 معنی بنا دی۔ جی تشریف رکھیے، اس نے خاتون کے سراپے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ خاتون اس کے روبرو میں اس کے
دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ معاف کیجیے گا، میں کچھ دنوں سے یہاں آپ کو بے حد اداس پاتی ہوں۔ آج آپ سے بات کرنے کو جی چاہا سو اس لیے جی میں تو یہاں کئی برسوں سے آ رہا ہوں، لیکن ہاں اب کم آتا ہوں۔ اس پر خاتون کی موجودگی کا ایسا سحر طاری ہوا کہ اس نے گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ خاتون 40 کے پیٹے میں تھی۔ اس کا چہرہ جاڑے کی پورے چاند جیسا پرسکون تھا۔ جی مجھے سب خبر ہے، میں تو ان دنوں آپ کو دیکھا تھا جب آپ یہاں اس میز پر اپنی مرحومہ بیوی روزینہ کے ساتھ ایک دلچسپ کھیلا کھیلا کرتے تھے۔ اس نے ایک لحاظ خاتون کو جانب دیکھا، ایک نظر پھر چہرے پر کھڑکی کی جانب کو موڑ لیا۔ میں معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو میری بات سے تکلیف پہنچی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ خاتون پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اندر سے کتنا دکھی ہے۔ زندگی کا کوئی ایک بھی پل ایسا نہیں جس میں اس نے روزینہ کو یاد نہ کیا۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ذہن و دل و پتھر کی لکیر سے ایسا نقش تھا۔ روزینہ جو کبھی اس کی شریک حیات تھی اب شریک ذات بن چکی تھی۔ دیکھیے آپ پھر اداس ہو گئے، اگر میرا یہاں بیٹھنا آپ کو پسند نہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ خاتون نے بناوٹ سے اپنی بات مکمل کر کے اس کے چہرے پہ نگاہیں جما دیں۔ آپ اپنا تعارف نہیں کروایا محترمہ۔ اس نے چشمے کو ہاتھوں سے درست کیا۔ اتفاق سے میرا نام بھی روزینہ ہے اور میں یہیں پاس رہتی ہوں۔ خاتون کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ مجھے روزی بلا سکتے ہیں۔ وہ اس حسین اتفاق کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا کہ زندگی کے اتفاقات کا نام ہے۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق ہوتا کرے۔ دنیا ایک اسٹیج ہے، ہم سب اس کے کردار ہیں، لیکن اسکرپٹ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کیسا کھیل ہے؟ لیکن کھیل دلچسپ ہے۔ اچانک روزی نے خیالات میں مداخلت کر دی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کیسی اجازت بتائیے؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم ابھی وہ دلچسپ کھیل کھیل سکتے ہیں جو آپ اپنی مرحومہ بیوی کے ساتھ اسی جگہ کھیلا کرتے تھے؟ روزی نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا۔ اس کی آنکھیں موند لیں، چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، کسی دیرینہ زخم کے کھرچنے کی جیسے تکلیف اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ دیکھیے آپ پھیرے اداس ہو گئے، شاید مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ وہ حیران تھا اس اجنبی خاتون کو یہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کیوں اس کے ہونٹوں کی جرأت جواب دے چکی تھی۔ وہ کیوں چاہتا تھا کہ وہ یہیں اس کے روبرو بیٹھی باتیں کرتی رہے، زخموں کو کریدتی رہے۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر لب واقعی آئیے کھیلیں۔ ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی۔ روزی سے ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بہت شکریہ، نکالیے کھیل کا سامان۔ زندگی روزانہ ایک نئے کھیل کے ساتھ میدان میں اترتی ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے کسی فرما بردار بچے کی مانند اندرونی جیب سے چھوٹی سی ڈائری اور قلم نکال کر میز پر رکھ دیا۔ روزی کے ہونٹوں پر دل پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ڈائری پر قلم سے کچھ تحریر کیا اور ڈائری کے روزی کے سامنے کھسکا دی۔ اس کھیل کی شروعات اس کی مرحومہ بیوی نے کی تھی۔ اس میں بے ترتیب حروف کو جوڑ کر لفظ پہچاننا شرط تھی کہ بوجھنے والی شے حد نگاہ میں موجود ہو۔ کھیل کے آخر میں ہارنے والا کافی کے پیسے ادا کرتا تھا۔ واو! الف سی فے نون۔ روزی نے ایک نظر ڈائری کو دیکھا، پھر اپنی نظر رسم کے گرد گھماتے مسکراہٹ بکھیری اور چھت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، فانوس۔ اس نے تعریفی نظروں سے روزی کو دیکھ کر اس بات میں سر کو جنبش دی، گویا آپ کو اس کھیل سے بخوبی واقف ہیں۔ ریسٹورانٹ شہر سے دور ایک پہاڑی پر تھا، جہاں گرمیوں میں بنسبت سرما میں رش کم ہوتا تھا۔ بے سواد رے واو نون۔ یہ لفظ روزی کی جانب سے آیا تھا۔ اس لفظ کو دیکھ کر کھڑکی سے باہر صنوبر کے پیڑ کی طرف اشارہ کیا۔ دو چشمی ہے، رے الف سین یہ۔ روزی نے چند لمحے غور سے لفظ کو دیکھا، پھر دھیما سے مسکرا کر ساڑی کا فال درست کیا۔ پسند ہے آپ کو؟ ساڑیاں روزینہ کو بھی بے حد پسند تھیں۔ میم یہ نون۔
لکھ کر روزی نے فوراً ڈائری اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے چشمہ ماتھے پر ٹکا کر رومال میں آنکھوں نمی جذب کی اور چشمہ واپس آنکھوں پر گرا کر ڈائری میں لکھے لفظ کو دیکھ کر چند لمحوں تک مسکراتا رہا۔ آپ بالکل روزینہ کی طرح کھڑی ہیں، وہ بھی اس طرح میری کیفیت بھاپ کا لفظ سناتی تھی۔ سنا ہے کہ پریشانی میں انسان کو اپنی قریب ترین ہستی یاد آتی ہے۔ روزی ہتھیلی پر ٹھوری جما کر اس کے افسردہ چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک میں اپنی کوئی بھی پریشانی روزینہ کو بتانے سے گریز کرتا رہا۔ اسے اپنے ساتھ پریشان دیکھنا مجھے گوارا نہیں تھا، لیکن پھر ایک روز میں اپنی ترقی کے معاملے کو لے کر کچھ زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے اس سے استفسار کیا، میں نے پریشانی کا سبب بتا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر پیار سے میری آنکھوں میں نگاہیں رکھ کے بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کتنا عامیانہ سا فقرہ تھا، لیکن اس کے ہونٹوں سے ادا ہو کر انمول ہو گیا، میرے مایوس لمحات کو ڈھارس بن گئی۔ اس دن کے بعد تمام غم مصیبتیں الجھنیں اس فقرے کے آگے ہیچ دکھائی دیں۔ شام کے ساتھ زینہ اترتے وقت اس کو پیچھے سے دھکیل کر کھیل آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ رے میم دال۔ اس نے ڈائری آگے کھسکا دی۔ روزی نے ایک طرف ڈائری پر دیکھا، انگوٹھی پر جڑے زمرد پر انگلی سے دستک کی، گویا آپ کو پتھروں سے بھی رغبت ہے۔ اس کی نظریں ابھی تک انگوٹھی پر مرکوز تھیں۔ ہاں، بس یوں ہی آپ کی انگوٹھی زمرد سے جڑا دیکھ کر یاد آیا۔ ایک دفعہ روزینہ نے فرمائش کی، اسے گہرے سبز رنگ کا زمرد چاہیے۔ اس نے کسی رسالے میں پڑھا تھا، یہ اس کی خوش بختی کا پتھر ہے، جبکہ میرا ایسی باتوں پر بالکل یقین نہ تھا۔ میں نے اسے ان فریبی نجومیوں کے بارے میں بتایا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ دل ناخواستہ ایک روز میں نے اسے اس خوبصورت سا زمرد تحفے میں دے ہی دیا۔ وہ شام کا سمے تھا۔ زمرد اپنی تلی پہ دیکھ کر اس کا چہرہ گلاب کی مانند کھل اٹھا، سرخی سے اس کی کجلب سے کانوں کی لو تک دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شادمانی کی لہر دیکھ کر مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ دنیا میں کوئی بھی شے، چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ کے جیون ساتھی کی ایک مسکان سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی اہم۔ یہ کہتے ہوئے اس نے یوں آنکھیں مول لیں جیسے بے حد تھک گیا ہو۔ آپ تو ٹھیک ہیں؟ روزی کے لہجے میں اطمینان تھا۔ اچھا، بس کھیل ختم کرتے ہیں۔ ڈھلتی شام کی دھندلاہٹ کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کی تمام بتیاں روشن ہو چکی تھیں، جس میں اس کے 70 سالہ قدیم سر کی چاندنی چمکتی تھی۔ خاموشی کا وقفہ ذرا طویل ہونے لگا۔ میں نے آج سے پہلے خود کو کبھی اتنا تنہا محسوس نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ کے گہرے سائے تھے۔ انسان بھی کتنے بہروپ بدلتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، دھول اور آخر میں بڑھاپا۔ سب سے خوفناک بہروپ، جس سے دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے ہیں، سلوٹ زدہ چہرے جسے آئینے کے سوا کوئی جی بھر کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ عالم پیری میں انسان کے رستے کے پتھر سے زیادہ بے وقت ہو جاتا ہے۔ خزاں رسیدہ برگ آوارہ کی مانند بھٹکتا ہے۔ ضعیفی کی ہوا نے اس کے لیے کون سا ٹھکانہ مختص کیا ہوتا ہے وہ نہیں جانتا۔ اسے بس ہوا کے رحم و کرم پر رہنا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک تنہا کہنسال آدمی جس کا جیون ساتھی بچھڑ گیا ہو، گویا آدھے وجود کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ آدھی دھڑکنیں، آدھی سانسیں، ادھورے نظر، ادھوری باتیں، سب کچھ نصف ہوتا ہے۔ اگر کچھ مکمل ہوتا ہے تو صرف یادیں، قدم بچھی ہوئی یادیں، ہزار یادوں کی ایک یاد، خوش خصال روزینہ کی یاد۔ آہ، یادوں کا بوجھ بھی انسان کو تھکا دیتا ہے۔ روزی نے اس کا چہرہ پڑھا۔ ہاں، شاید تم نے لفظ نہیں دیا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے بمشکل پانی کا گھونٹ حلق میں اتارا۔ روزی نے ایک لفظ ڈائری پر لکھ کر اس کے آگے کھسکا دیا۔ سین الف دال الف یہ۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہاں۔ بہت گہری اداسی۔ وہ سچ مچ رنجیدہ تھا۔ ایسی یک افسردگی میں وہ اپنی بیوی کے پہلو میں کسی نونہال کی مانند سمٹ جایا کرتا تھا۔ سر، آپ کہیں تو کافی اور لے آؤں؟ نوجوان ویٹر نے مؤدبانہ انداز میں مسکرا کر دوبارہ آرڈر طلب کیا تو جیسے اسے دھیان میں آیا کہ وہ تو اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنا بھول ہی گیا، اس نے روزی کی جانب دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ یکایک اسے ویٹر کی مداخلت گھلنے لگی۔ جاؤ، کچھ نہیں چاہیے، جاؤ۔ ویٹر مسکراہٹ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس نے روزی پر نگاہیں جمائے رکھیں۔
اس کا سانس دل کی دھڑکن سے کوسوں دور ہونے لگا۔ روزی ایک ادا سے اپنی زلفوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے ہلکا سا نقیقے لگایا، جیسے وہ اپنے آپ میں واپس آیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں پروفیسر صاحب؟ واؤ چے لام۔ اس نے یوں اجلت میں لفظ لکھ کے قلم تھامنا محال ہو رہا تھا۔ چلو کہاں چلیں؟ روزی کجراری آنکھیں مسکرائیں۔ یہ بے تے بے۔ اس کی مخموم آنکھوں میں بے بسی کے آثار تھے۔ ہاں بہت بے تاب ہوں۔ اس کا حلق سوکھنے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روزی کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ناچنے لگی۔ خدا کے لیے اسی وقت چلو۔ اس پر اضطراب حاوی تھا، اور جب اس نے پلک پیچ کر دوبارہ کھولیں تو سامنے روزی کی جگہ اس کی اپنی بیوی دکھائی دی۔ روزینہ اس کے ہونٹوں پر نام کپکپایا۔ جب طویل تنہائی کے لغدغ سے راہ میں کسی پیار کی کمی کا پیاس کی مانند محسوس ہوتی ہے، تب احساس تنہائی قوت مدافعت پر حملہ ہوتا ہے اور انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر پریشانی، مایوسی اور افسردگی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ نفسیاتی عوارض میں بتدریج اضافہ ہونے لگتا ہے، خواہ وہ خود کو سماج سے کاٹ کر اپنی علیحدہ دنیا بسا لیتا ہے۔ اسے زندگی میں دلچسپی نہیں رہتی۔ دنیا میں وہ خود کو بیگانہ محسوس کرتا ہے اور رائے پر آ جاتا ہے۔ آخر وقت میں یہی تو ہوتا ہے، پہلے انسان اپنی اہمیت کھوتا ہے اور پھر خود کھو جاتا ہے۔ آخر آپ نے بوجھ ہی لیا۔ اچھا بتائیے میں کون ہوں؟ روزینہ دوبارہ روزی میں بدل گئی اور اپنی ہاتھوں کو اس کے قریب کر لیا، گویا کھیل کا آخری منظر ختم ہونے کو تھا۔ اس کی دنیا کو کسی ویران گلی میں وصالیہ کا ٹمٹمانے لگا۔ اس نے قلم اٹھا کر شکستہ حروف میں لفظ لکھ کر ڈائری کے آگے کھسکا دیا اور روزی کے ہاتھوں کو تھام کر آہستہ سے ان پر اپنا سر رکھ دیا۔ کھڑکی کے کانچ پر بارش کی بوندیں نالیوں کی طرح بجنے لگیں۔ پردہ گرا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں ویٹر دوبارہ آیا اور سر پکارتا رہا، لیکن وہ ابدی نیند سے چکا تھا۔ جب ایمبولینس اس کا بے جان وجود لے کر روانہ ہوئی تو ویٹر نے مینیجر کو وہ چھوٹی سی ڈائری لا کر دی جس میں بے تحاشا بے ترتیب الفاظ درج تھے۔ ڈائری کا آخری لفظ تھا لفظ تا تے میم واؤ۔